مسلمان کی شان یہ ہے، اور مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے شب و روز، جس کے دن رات، جس کی صبحیں اور جس کی شامیں، جس کی خوشیاں اور جس کے دکھ، جس کی دھوپ اور جس کی چھاؤں، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ماتحت ہو۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ الحمدللہ ہم سب کی سعادت مندی ہے کہ دینی نسبت کے ساتھ ہم سب کو یہاں جمع ہونے کا شرف حاصل ہے۔ میزبان محفل سلیم بھائی اور آپ تمام حاضرین مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اپنی مصروفیات اور مشاغل میں سے آپ نے اپنا وقت دین سیکھنے اور سکھانے کی سنگت اور صحبت کے لیے دیا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق ہے کہ اس نے ہمیں دینی حیثیت کے ساتھ، دینی نسبت کے ساتھ اور اسلامی نسبت کے ساتھ ہم سب کو جمع ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ نفسہ نفسی کا دور ہے، آپ جانتے ہیں، اور یقیناً ماحول پر فتن ہے، فتنوں سے پر ہے۔ ایسے میں دین کے بعد سننا اور سیکھنا یا اس کے لیے وقت دینا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص توفیق کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آواز اگر سے ریپیٹ ہو رہی ہے، لیکن آپ جو کچھ بیان کیا جائے اس کی طرف توجہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی مقصد حاصل ہوگا۔ بعض دفعہ ہمیں کچھ ایسے مغالطے ہو جاتے ہیں، ایسے مغالطات ہو جاتے ہیں، غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کہ ان غلط فہمیوں کی بیس پر، ان غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہم زندگی گزارتے رہتے ہیں، اور جب بالکل وقت آخر آتا ہے، آخری وقت آتا ہے، تو غلط فہمی دور ہوتی ہے۔ اس آخری وقت میں غلط فہمی کا دور ہو جانا وہ ہمارے لیے مزید پشیمانی اور افسردگی کا سبب بنتا ہے۔ پچھتاوا اور بڑھ جاتا ہے کہ کاش کہ یہ مغالطہ اور یہ غلط فہمی پہلے دور ہو جاتی تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا۔ کاروباری معاملات میں اس طرح کے مغالطے اکثر و بیشتر پیش آتے ہیں۔ تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر جب ہم کوئی نیا کام شروع کرتے ہیں یا مشورہ دینے والے صحیح مشورہ نہیں دیتے، یا مشورہ دینے والے ہی نا تجربہ کار ہوتے ہیں، اور پھر ہم ان غلط فہمیوں کی وجہ سے کاروبار شروع رکھتے ہیں، سرمایہ ڈوب جاتا ہے، اپنی اصل موڑی اور اصل سرمایہ بھی ہم نقصان میں ڈبو دیتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ کام ایسے نہیں ہونا تھا بلکہ ایسے ہونا تھا، یہ اس کا طریقہ کار پروسیجر ایسا نہیں تھا جو میں نے سمجھا تھا، اس کا طریقہ کار تو ایسا ہے۔ اور آج کے دور میں یہ زیادہ یوں ہوتا ہے کہ مخلص لوگ، مخلص جن کی نیت میں خالصیت ہو، ایسے دوست کم رہ گئے، ایسے رشتہ دار کم رہ گئے، ایسے جاننے والے کم رہ گئے۔ ہر ایک کو اپنے مقصد سے غرض ہے، ہر ایک کو اپنے مطلب سے غرض ہے، تو مطلب ہوا تو کچھ اچھی بات بتا دی، اور مطلب نہ ہوا تو کوئی نقصان کرے یا فائدہ کرے، اس سے کیا غرض۔ تو سیم ایسے ہی، بالکل ایسے ہی دینی اعتبار سے بھی بعض دفعہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جنہوں نے بظاہر دینی لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے، لیکن ہم غلط فہمیوں میں ڈال دیے جاتے ہیں، مغالطات میں ڈال دیے جاتے ہیں، ہمیں کئی ایسے آسان راستے بتا دیے جاتے ہیں
جو بظاہر آسان ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ منزل تک پہنچنے کا ایک نامکمل راستہ ہوتا ہے، غیر محفوظ راستہ۔ لہذا آج کے درس میں ہم یہی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دین کی اصل کیا ہے، کیا جنت اتنی آسان ہے کہ جتنی کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں؟ جنت کا راستہ کیا اتنا ہی سہل اور آسان ہے جیسا کہ عام طور پر ہم نے اپنا مائنڈ بنا رکھا ہے، ہم نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے، اور ہمارا مائنڈ اور ہمارا ذہن کچھ ایسا بن چکا ہے کہ مسجد میں نماز پڑھ لی اور مسجد سے ہم باہر نکلے تو پھر اپنی زندگی ہم اپنی مرضی سے گزارنا، یہ ہمارا اصول اور ضابطہ بن چکا ہے۔ بس 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں اور مسجد سے باہر نکل کر جو مرضی آئے وہ کریں، جو مرضی آئے وہ دیکھیں، جو مرضی آئے وہ بولیں، جو مرضی آئے وہ سنیں، جو مرضی آئے وہ کھائیں، جو مرضی آئے وہ کاروبار کریں۔ نقطہ نظر یہ بن گیا ہے کہ 5 وقت کی نماز اگر آپ کی پابندی سے ہو رہی ہے تو پھر کوئی پرواہ نہیں۔ یا پھر ایسے ہی اگر آپ نے نماز جمعہ پڑھ لی تو ایک نماز جمعہ سے آئندہ نماز جمعہ تک سارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، سو آپ اس درمیان میں جو چاہیں کرتے رہیں، کوئی مذائقہ اور کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ مختلف وظائف بلا شبہ احادیث اور روایات سے ثابت شدہ ہیں، لیکن ہمارے دماغوں میں وہی گردش رہتی ہے کہ اگر ان اوراد و وظائف کو، ان تسبیحات کو، ان مخصوص اوراد کو، وظائف کو، آیات کو پڑھ لیا جائے تو اگر گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں، خواہ کسی کی حق تلفی کی ہو، مالی حق تلفی کی ہو، جانی حق تلفی کی ہو، کسی پر ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، کسی کا پیسہ دبا لیا ہو، کسی کا مال ہڑپ کر گئے ہوں، کوئی پرواہ نہیں، سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو بخشش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مخصوص جو دینی فولڈرز ہیں، یعنی جیسا کہ میں نے مسجد کا نام لیا، ایسے ہی دینی محافل ہو گئیں، ایسے ہی شب جمعہ کا اجتماع ہو گیا، ایسے ہی حج ہو گیا، ایسے ہی عمرہ ہے، ایسے ہی شب برات میں 15ویں شب کے نوافل ہیں، یا بابرکت راتوں کی رات کی عبادت ہے، وہ ہم نے کر لی تو بس یہی کافی ہے۔ باقی اس کے علاوہ ہم اپنی من پسند من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، یہ بہت بڑا مغالطہ ہے۔ جنت اتنی آسان نہیں ہے جتنا کہ ہم نے اپنے طور پر سمجھا ہوا ہے۔ یہ سمجھانے والوں کی طرف سے سمجھانے کا وہ انداز اختیار نہیں کیا گیا جو کہ قرآن اور حدیث ہمیں ارشاد فرماتا ہے۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ قرآن شریف کا کنٹینٹ اور اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کریں۔ قرآن شریف تو ایک واضح کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح ہدایت ہے، جس میں شک و شبہ نہیں ہے، جس میں کوئی آیت روایت ضعیف پر مبنی نہیں ہے۔ قرآن پاک کا حرف بحرف ہمارے پاس اسی طرح موجود ہے جیسے کہ منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے، اس میں کمی و بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ شک و شبہ کرنے والا بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس قدر تاکید ہے۔ حرف حرف میں کوئی شبہ نہیں، بالکل وہی ہے۔ تو اس کا آپ اول سے آخر پڑھنا شروع کریں، روزانہ 1 رکوع پڑھیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ ہو تو اور اچھا ہے۔ آپ کو مہینے دن کے اندر، 1 مہینے کے اندر اندازہ ہو جائے گا کہ دین کے بارے میں جو میں نے سمجھا تھا یہ تو اس سے بہت مختلف ہے۔ جگہ جگہ اللہ رب العزت کی طرف سے محاسبے کی تاکید ہوتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرو، اس طرح کی آیات ہیں۔
اللہ رب العزت بار بار ہمیں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زندگی جو تم جی رہے ہو یہ تمہاری حالت سفر کی زندگی ہے، یہ لمحہ بر میں کلمح البصر او هو اقرب ان اللہ علی کل شیء قدیر، پلک چھپکنے کی مقدار بھی اس کی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں اس کی حیثیت پلک چھپکنے کی مقدار بھی نہیں ہے، او هو اقرب بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب تر ہے۔ یعنی موت آئے گی اور سب کچھ تہس نہس کر دے گی، اور اس وقت آنکھیں کھلے گی کہ حقیقت وہ نہیں تھی جو ہم سمجھے تھے۔ بہرحال ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ محترم معزز سامعین کرام، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ اس کا لمحہ لمحہ اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ماتحت ہو۔ مسلمان کی شان یہ ہے، اور مسلمان وہ ہے، کامل مسلمان وہ ہے جس کے شب و روز، جس کے دن رات، جس کی صبحیں اور جس کی شامیں، جس کی خوشیاں اور جس کے دکھ، جس کی دھوپ اور جس کی چھاؤں، لمحہ لمحہ اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے ماتحت ہو۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ یہ نہ سمجھے کہ شاید اب میں مطلق العنان ہو چکا ہوں، اب آزاد ہو چکا ہوں، اب میری مرضی ہوگی۔ مرضی ابھی نہیں چلے گی۔ ہاں، اگر کامیابی کے ساتھ دنیاوی زندگی کو گزار لیا تو پھر مرضی ہوگی۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، ہم اہل جنت کو ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ جہاں ان کے لیے وہ کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کہ من حیث شئتما رغدا، جہاں سے تم چاہو کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تم چاہو، وہاں چاہت ہوگی، وہاں مرضی ہوگی، وہاں ناز اٹھائے جائیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمان نوازی ہوگی، اور اللہ رب العزت جس کی مہمان نوازی کرے یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے گا اور اس کی ہر چاہت پوری ہوگی۔ اس حدیث پاک کو آپ سماعت کیجئے، سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، اور اس روایت کے سارے راوی، یعنی حدیث کی ایک چین ہوتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہم کسی نہ کسی حدیث کی کتاب میں پڑھتے ہیں، مطلب بخاری شریف میں پڑھ لی، یا ترمذی شریف میں پڑھ لی، یا صحیح مسلم شریف میں پڑھ لی، سنن ابن ماجہ میں پڑھ لی، سنن ابی داود میں پڑھ لی، کسی حدیث کی کتاب میں ہم پڑھتے ہیں۔ اور حدیث کی اس کتاب میں اس کتاب کے مصنف اور حدیث کو جمع کرنے والے امام، خواہ وہ امام بخاری ہوں یا امام مسلم ہوں یا امام ابو داود ہوں، ان تک جب حدیث پہنچتی ہے تو درمیان میں روایت کرنے والے مختلف افراد ہوتے ہیں۔ مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے وہ حدیث سنی، صحابی سے کسی تابعی نے وہ حدیث سنی، تابعی سے تبع تابعی نے وہ حدیث سنی، اور اس کے بعد کسی حدیث کی کتاب میں درج ہو گئی، یہ پھر مزید آگے چلتی رہی۔ تو اس روایت کے جو راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث پاک کو روایت کیا ہے، صحابہ کرام الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ کرام مستند ہیں، کوئی صحابی غیر مستند نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کے بعد تابعین اور اتباع التابعین میں جو روایت کرنے والے ہوں ان کی تفتیش اور تحقیق کی جاتی ہے، جس کو ہمارے ہاں علم اصول الحدیث کہتے ہیں۔ اصول حدیث کا علم ہوتا ہے، اس کو علم الاسانید بھی کہتے ہیں، اسماء الرجال کا علم ہوتا ہے، یہ ایک علیحدہ سے علم ہے۔ تو بہرحال اس حدیث پاک کے جتنے بھی راوی ہیں، امام مزری فرماتے ہیں وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ، اس حدیث پاک کو روایت کرنے والے جملہ راوی ثقہ ہیں، مستند ہیں، سب کے سب صاحب صدق و عدل ہیں۔ اب حدیث پاک سماعت کیجیے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے روایت ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَعْمَالٍ أَمْثَالِ جِبَالِ تِہَامَةَ بَيْضَاءَ۔ ارشاد فرمائے کہ میں ایسے لوگوں کو بڑی اچھے طریقے سے جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ،
میں بہت اچھے طریقے سے واقف ہوں اقوام من امتی، اپنی امت کے ایسے افراد تھے، میں اپنی امت کے ایسے افراد کو بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہوں اور مجھ پر کوئی اشتباہ نہیں ہے، میں انہیں مکمل جانتا ہوں۔ یہ حدیث لا علمن صیغہ یہ بانون ثقیلہ کے ساتھ ہے، یعنی اس میں تاکیداً حضور نے ارشاد فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں، فرمایا کہ لا علمن، مجھے اچھی طرح واقفیت ہے، میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ بیضاء، تہامہ بیضاء مدینہ شریف کے قرب و جوار میں ایک پہاڑی سلسلہ تھا، ایک چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں تھا، ایک پہاڑی سلسلہ تھا۔ ارشاد فرمائے کہ تہامہ بیضاء جیسے پہاڑوں کے اعمال لے کر آئیں گے، نیک اعمال لے کر آئیں گے، ان نیک اعمال اس قدر زیادہ ہوں گے جیسا کہ تہامہ بیضاء کے پہاڑ ہیں۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے نیک اعمال پیش ہوں گے جو تہامہ بیضاء کے پہاڑوں کی طرح ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں خاک بنا کر بے حیثیت فرما دے گا، اور اللہ رب العزت کے ہاں ان کی کوئی حقیقت اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں ہوگی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کو غبار بنا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایک ذرے بھر بھی ان کی حیثیت نہیں ہوگی، قابل قبول نہیں ہوں گے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوں گے، انہیں رد کر دیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ بہت پریشان ہو گئے، اس لیے کہ بات پریشان کن تھی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اقوام من امتی، میری امت کے افراد ہوں گے۔ اگر کسی اور قوم یا امت کی بات ہو رہی ہوتی تو علیحدہ بات تھی، مگر یہاں اپنی امت کے ان افراد کا ذکر کیا۔ قال ثوبان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا جلیہم لنا لا نکون منہم ونحن لا نعلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے افراد ہوں گے، ہمیں ان کے بارے میں بتائیے، ہمیں ان کے بارے میں آگاہ کیجیے، ہمیں ان کے بارے میں واضح کیجیے، ان میں کون سی ایسی عادتیں اور برائیاں ہوں گی، کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں وہ عادات ہمارے اندر داخل نہ ہو جائیں۔ لا نکون منہم ونحن لا نعلم، کہیں لا علمی میں ہم وہ چیزیں اختیار کرنا شروع نہ ہو جائیں جو کہ ان کے لیے قیامت کے دن اس طرح کی صورتحال لے کر آئے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اما انہم اخوانکم، یقیناً وہ تم ہی میں سے ہوں گے، یعنی میری امت میں سے ہوں گے۔ وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، اور رات میں جس طرح تم عبادت کا حصہ لیتے ہو وہ رات کی عبادت سے بھی حصہ لیں گے۔ اندازہ کیجئے، یعنی وہ رات کو نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، قائم اللیل، رات کے قیام سے بھی وہ حصہ پائیں گے۔ وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ، لیکن ان میں بڑی خرابی یہ ہوگی، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، اذا خلو بمحارم اللہ انتہکوہا، جب وہ لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہوں گے، علیحدگی میں جائیں گے، خلوت میں جائیں گے، یعنی انہیں سوائے اللہ کے کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا، اور ان کو گناہوں کے موقع فراہم ہوں گے تو انتہکوہا، وہ گناہوں میں کود پڑیں گے۔ جب وہ علیحدہ ہوں گے، لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوں گے اور انہیں گناہ کا موقع فراہم ہوگا تو انتہکوہا، وہ ان گناہوں میں کود پڑیں گے، یعنی انہیں ذرا پرواہ نہ ہوگی کہ وہ جس گناہ کو کرنے جا رہے ہیں اس میں اللہ کی ناراضگی ہے، جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں یہ کام خلاف شریعت ہے، انہیں علم ہوگا، انہیں اس بات کا پورا پورا علم ہوگا کہ جو وہ کام کر رہے ہیں وہ غلط ہے، جو وہ سن رہے ہیں وہ غلط ہے، جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اس غلط جاننے کے باوجود وہ اس طرح اس کو کر ڈالیں گے کہ جیسے کہ کوئی شخص کہیں کودتا ہے، چھلانگ لگا دیتا ہے۔ کسی چیز کی طرف بڑھنا علیحدہ چیز ہے،
اور کسی چیز پر کود پڑنا علیحدہ چیز ہے۔ ان تحقوہا، حدیث پاک کے لفظ یہ ہیں کہ وہ اس گناہ پر کود پڑیں گے، یعنی نہ کچھ سوچیں گے نہ کچھ سمجھیں گے، بس بغیر سوچے سمجھے اس گناہ کی طرف بڑھ جائیں گے۔ محترم معزز سامعین کرام، وہ گناہ کون سے ہیں جن کی طرف انسان کود پڑتا ہے؟ عمر کے حساب سے ہر ایک شخص کے ساتھ مختلف امور ہیں، مختلف معاملات ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ سب سے زیادہ جو گناہ تعلق رکھتا ہے، جس میں وہ کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، وہ بدنگاہی ہے۔ اور بالخصوص آج کے دور میں، اس میڈیا کے دور میں، جبکہ انٹرنیٹ کی فراہمی موبائل تک جا پہنچی ہے، اور پھر 3G اور 4G اس کے بعد ہماری سموں پر انٹرنیٹ اویلیبل ہے، ایسے میں گناہوں کے موقع ہر شخص کے لیے فراہم ہے، ہر نوجوان کے لیے فراہم ہے۔ اور جب بے دریغ استعمال کیا جاتا ہو انٹرنیٹ کو بغیر سوچے سمجھے مختلف ایپس کے ساتھ، مختلف سورسز کے ساتھ، اور نہ دیکھا جاتا ہو کہ اس میں گناہ میں پڑ سکتا ہوں، بلکہ پورا پورا یقین ہو سکتا ہے، پورا پورا یقین ہوتا ہے کہ نگاہوں کے سامنے کوئی بھی فحش منظر گزر سکتا ہے، کوئی بھی اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا منظر گزر سکتا ہے، پورا حتمی یقین ہوتا ہے۔ اس کے باوجود نوجوان اس میں مصروف عمل ہیں، مشغول ہیں، بلکہ حد یہ ہو گئی کہ بعض دفعہ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے دوران جب وقفہ کرتے ہیں اور اس درمیان موبائل اٹھاتے ہیں تو اس میں بھی فیس بک پر ایسے مختلف قسم کی فحش تصاویر ان کی نگاہوں سے گزرتی ہیں۔ اور حیرانگی اس وقت ہوتی ہے جب کہ وہ ایک طرف دین کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف مسجد میں بیٹھ کر اگر وہ فحش تصویر نہ بھی ہو مگر کسی خاتون کی تصویر کو دیکھنا ویسے ہی حرام ہے، کسی غیر محرم خاتون کو دیکھنا ویسے ہی حرام ہے، اور موبائل فون کا استعمال اس طرح ہو غیر محتاط طریقے سے، وہ بھی مسجد میں ہو، تو کس قدر اللہ رب العزت کو ناراض کرنے والا عمل ہے۔ حدیث پاک یہ آپ نے سن رکھی ہوگی، نہیں سنی تو دوبارہ سنیے۔ حدیث پاک میں ہے جو مسجد میں قہقہہ مارے ہنسے، آواز نکال کر ہنسے، یہ قہقہہ اور یہ اس کا مسجد میں ہنسنا اس کی قبر میں آگ لاتا ہے۔ مسجد میں قہقہہ لگا کر ہنسنا یہ اس کی قبر میں عذاب لاتا ہے، آگ لاتا ہے۔ مسجد میں قہقہہ مارنے سے زیادہ مسجد میں موبائل فون میں غیر محرم اور فواحش چیزوں کو دیکھنا یہ بڑا گناہ ہے، قہقہہ لگانے سے یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اور پھر چلیں مسجد سے باہر، مسجد کی بات بہت زیادہ حرمت والی ہے، بہت زیادہ جرت اور جسارت والی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں میں اس طرح یوز ٹو کر لے، گناہوں میں اپنے آپ کو اس طرح مستعمل کر لے کہ وہ اس کو برا ہی نہ جانے۔ پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ میں تو ابھی نماز پڑھ کر آیا ہوں، پھر اگلی نماز پڑھنے جاؤں گا، اس درمیان میں اگر گناہ ہو رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ وضو کروں گا تو گناہ دھل جائیں گے، نماز پڑھوں گا تو گناہ دھل جائیں گے۔ حدیثیں برحق ہیں، روایات برحق ہیں، ان کا انکار نہیں ہے، لیکن گناہ اس غرض سے کرنا کہ اگلی عبادت ان کو مٹا دے گی، یہ یاد رکھیے کہ شقاوت اور بدبختی ہے، محرومی ہے۔ انسان گناہ اس نیت سے کرے کہ میرے گناہ تو معاف ہو جائیں گے، بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شقاوت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الطابع معلقۃ بقائمۃ عرش اللہ تعالی، کہ ایک مہر ہے، اب وہ مہر کی نوعیت کیا ہے، اس کے خد و خال کیا ہیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، مگر حدیث پاک میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، اور امام بزاز نے اور امام بہقی نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ الطابع معلقۃ بقائمۃ عرش اللہ تعالی، ایک مہر ہے جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی عرش کے پائے کے ساتھ وہ آویزاں ہے، لٹک رہی ہے۔ ایک مہر ہے جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے ایک پائے کے ساتھ آویزاں ہے،
منسلک ہے، متعلق ہے۔ فَإِذَا انتُهِكَتِ الْحُرْمَةُ، جب اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کی جاتی ہے، وَعُمِلَ بِالْمَعَاصِي، اور اللہ کی نافرمانی کی جاتی ہے، وَاجْتُرِيَ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے حکم پر جرت کی جاتی ہے، بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ، تو اللہ تعالیٰ اس مہر کو زمین پر اتارتا ہے، اور جس شخص نے ایسا کام کیا ہے یعنی اس گناہ میں حد سے گزر گیا، ارشاد فرمایا کہ بَعَثَ اللَّهُ الطَّابِعَ، اللہ تعالیٰ اس مہر کو اس گناہ کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کی حرمت اور حکم کو پامال کرنے والے کے دل پر لگا دیا جاتا ہے۔ فَلَا يَعْقِلُ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا، پھر اس شخص کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد اس کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، دنیا سمجھ آتی ہے مگر دین کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی حالت سے محفوظ فرمائے۔ دین سیکھیے، دین کی طرف آئیے، قرآن پڑھیے، قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیے، حدیثوں کو پڑھیے، آپ کو حقیقت عیاں ہو جائے گی کہ حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق سچ سمجھنے اس پر عمل کرنے کا جذبہ اور توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ اعتقاد کی خرابی یہ خرابی نہیں ہے، اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ٹوٹ جائے، بندہ اللہ سے دور ہو جائے۔ اعتقاد کی خرابی یہ ہے کہ حضور سے تعلق امتیت کو ختم کر دیا جائے، کہ ہم غلط ہیں، ہم رونگ سائڈ چل رہے ہیں، ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں، ہمیں اپنی آنکھیں کھولنی ہوں گی، غفلت کی چادر اتار پھینکنی ہوں گی، معاشرتی حقوق کو اہمیت دینی ہوگی۔ جس دل میں حسد ہوگا اس دل میں کبھی سکون نہیں آئے گا، حسد کو ختم کرنا پڑے گا۔ سید پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولایت کے اس کامل درجے پر فائز تھے کہ آپ کے در سے ولایت تقسیم ہوتی تھی۔ یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا، اتنی خدمت کرنا کہ دیکھنے والا اف کہہ دے مگر تمہاری زبان سے اف نہ نکلے۔ اپنے گھر کا ماحول خیر و برکت والا صرف وظیفوں سے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے وظائف کے ساتھ ساتھ انسان کا رویہ، انسان کا طرز عمل بھی چاہیے۔